یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر تو آتے ہی اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کا یقین بنائے، تو مجھے یقین کیوں نہیں ہوگا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کانوں سے تو سنا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ لے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، 4 قسم کے مختلف پرندے پکڑو، ایک مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ قرآن پاک میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، دوسری روایات میں ہے کہ یہ 4 قسم کے پرندے تھے۔ ان کو پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ایسے مانوس کرو کہ جب آپ ان کو آواز دو تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں، اور جب یہ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کرو اور ان کے جسم کے مختلف ٹکڑے خلق ملق مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پرندے جب مانوس ہوئے ان کو ذبح کیا، ایک پہاڑ پر 4 کے سر رکھ دیے، دوسرے پہاڑ پر 4 کی ٹانگیں رکھ دی، تیسرے پہاڑ پر ان کے پر رکھ دیے، تو اس طرح مختلف ان کے جسم کے حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے، اور پھر ایک کا نام لیا، کبوتر کا نام لیا، تو کبوتر کا سر، ادھر سے ٹانگیں، ادھر سے پر، سب اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مردوں کو زندہ کیا۔ پھر دوسرے پرندے کا نام لیا، اس کا سر دوسرے پہاڑ پر ہے، پر ادھر ہے، ٹانگیں ادھر ہے، چونچ ادھر ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر اس طرح تیسرے پرندے کو، پھر اس طرح چوتھا، تو وہ 4 پرندے اس طرح دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر آئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف ذبح کیا ہوا ہے، ان کے جسم کے حصے مختلف پہاڑوں پر ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کا سر دوسرے کے جسم کے ساتھ لگ جائے، ایک ہی پرندے کے مختلف اجزاء، اس کے جسم کے اجزاء اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ